اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، پس اڑاتے ہیں چنگاریاں. فالمغیرات صبحا، پس حملہ آور ہوتے ہیں صبح صبح. فاثرن به نقعا، پس اڑاتے ہیں اس کے ذریعے گرد و غبار. فوسطن به جمعا، پس گھس جاتے ہیں لشکر میں. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت کے لیے بہت سخت ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا پس وہ جانتا نہیں ہے جب اکھیڑ دیا جائے گا جو قبروں میں ہے. وحصل ما في الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں ہے. ان ربهم بهم يومئذ لخبير، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس دن خبر رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ العادیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الزلزال آپ نے سنی، قیامت کا تذکرہ تھا، اور اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والی خبروں کو بیان کرے گی، اور اگر کسی نے کوئی ذرہ بھر نیکی کی ہے تو وہ بھی سامنے، اور برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے دیکھ لے گا. آج سورۃ العادیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی ناشکری کو بیان کیا ہے، اس کی غفلت کو بیان کیا ہے، اور اس کی لاپرواہی کو بیان کیا ہے کہ کتنا لاپرواہ اور کتنا
بے فکر ہو کر زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ قیامت تو سر پر کھڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیرت دلانے کے لیے بطور مثال گھوڑوں کی مثال بیان کی ہے۔ گھوڑے اپنے وہ مالک جو ان کا عارضی مالک ہے، چند دن چارہ ڈالتا ہے، چند پیسوں کا خرید کے لایا ہے، کل بیچ بھی دے گا، اس کے اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ وہ ان کی پشت پر بیٹھ کر جو ایڑ لگاتا ہے تو میلوں کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں اور بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں جدھر مالک اشارہ کرتا ہے، اور پتھریلی زمین پر پاؤں کی ٹاپیں مار مار کر چنگاریاں اڑا رہے ہوتے ہیں، اور راتوں رات کہاں سے کہاں مالک کو پشت پر بٹھا کر لے جاتے ہیں، اور لمبا سفر طے کر کے گرد و غبار اڑاتے ہوئے صبح جا کر دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ آگے تیر آ رہے ہوں، تلواریں آ رہی ہوں، پتھر پڑ رہے ہوں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، جہاں مالک اشارہ کرتا ہے وہیں چلے جاتے ہیں۔ اے انسان، تو اپنے مالک کا کتنا ناشکرا ہے۔ تو حقیقی مالک جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیرے وجود کے رونگٹے اور رونگٹے کا مالک ہے، جس کا تو کھاتا ہے، جس کی زمین پر تو چلتا پھرتا ہے، جس کی بنائی ہوئی فضاؤں میں تو سانس لیتا ہے، اور جس کے احسانات کو تو گن نہیں سکتا، اور جس کی بے حساب نعمتیں اگر تو ساری زندگی بھی گنتا رہے تب بھی تو شمار نہیں کر سکتا۔ اے انسان، تو اس مالک کا کتنا بڑا ناشکرا ہے، تو اس مالک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس مالک کا حکم ماننے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے۔ اے انسان، تجھے غیرت آنی چاہیے، اس جانور کو دیکھ کر تجھے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ جانور ہو کر اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، اور تو انسان ہو کر اپنے مالک کا کتنا غدار ہے۔ استغفر اللہ۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، تیز دوڑتے ہیں تو ظاہر ہے ہانپنا، سانس تو جلدی جلدی لینا پڑتا ہے، ہانپتے ہانپتے اور ہنہناتے جا رہے ہیں۔ فالموریات قدحا، بس ٹاپے مار کر اڑانے والے ہیں چنگاریاں، پتھریلی زمین پر مارتے ہیں پاؤں کی ٹاپیں، اور جہاں مالک حکم دیتا ہے بھاگتے جاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، مغیرات حملہ آور ہوتے ہیں، تیش نیش کر دیتے ہیں جا کر صبح صبح۔ فاثرن به نقعا، پس گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فسرین فرماتے ہیں صبح کا ذکر کرنے کے بعد گرد و غبار کا ذکر کیا۔ صبح سویرے اتنی گرد و غبار نہیں اڑتی، جمی ہوئی ہوتی ہے، شام کو تو زیادہ اڑ رہی ہوتی ہے نا، لیکن صبح سویرے شبنم وغیرہ پڑنے کی وجہ سے اتنی گرد و غبار نہیں اڑتی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اتنے دوڑتے ہیں، سویرے سویرے بھی گرد و غبار اڑا رہے ہوتے ہیں، اتنی ان کی سپیڈ ہوتی ہے اور اتنا ان کا جوش ہوتا ہے، جہاں مالک نے حکم دیے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، بس وہ گھس جاتے ہیں جماعت میں، یعنی لشکر میں گھس جاتے ہیں، بھاگتے بھاگتے، دوڑتے دوڑتے، ٹاپے مار کے چنگاریاں اڑاتے، گرد و غبار اڑاتے، اور جہاں ان کا مالک ان کو اشارہ کرتا ہے بس وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان، اس کو دیکھ کر تو عبرت حاصل کر، وہ جانور ہو کر کس طرح اپنے مالک کا وفادار ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں نا، ایک رات سفر سے واپس آ رہے تھے، نصف رات کا وقت ہوا، سارے جب سو گئے تو میری آنکھ کھلی، جنگل بیابان کا موقع تھا، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، میں نے دیکھا چڑیاں بھی بول رہی ہیں، کیڑے مکوڑوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، دیگر جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔
شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے اپنے دل سے کہا ہے انسان تو کتنا غافل ہے کہ چپ کر کے اس کا نام لیے بغیر سو گیا ہے. آدھی رات کو دیکھنا چڑیاں بھی اس کی تسبیح پڑھ رہی ہیں, کیڑے مکوڑے بھی اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, مینڈکیں بھی پانی کے جوہڑ اور تالاب کے اندر اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہی ہیں. اے انسان تو غور تو کرنا, ساری کائنات اس کی حمد و ثنا کس طرح بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ اتنا غافل ہے کہ اس کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کبھی انسان کی غفلت پہ غور کرے نا, ہم سب اس میں شامل ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اے انسان قال ربکم ادعونی استجب لکم, تیرا رب تجھے بلا کر کہتا ہے اے میرے بندے میرے سامنے پکار کر, میں تیری پکاروں کا جواب دیتا ہوں. لیکن انسان غفلت میں, جب رات کا ثلث ہوتا ہے, سحری کا وقت ہوتا ہے, میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان دنیا پہ آ کے اللہ آواز دیتے ہیں سونے والوں کیا ہے تم میں کوئی ایسا جو مجھ سے اٹھ کر مغفرت مانگے, میں اللہ معاف کرنے آ گیا ہوں. ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق مانگے, میں روزی دینے آیا ہوں. لیکن انسان غفلت میں, کوئی نہیں اٹھتا معافی مانگنے کے لیے. لیکن وہ کتنا کریم ہے, فجر کے وقت اپنے گھر سے پھر آواز لگاتا ہے آ جاؤ میرے پاس, اگر رات کو نہیں آ سکے تو ابھی آ جاؤ. لیکن انسان فجر کی اذان سن کر بھی نہ آیا مسجد میں, پھر سورج طلوع ہوا تو یہ اٹھا. اتنا غافل کہ اس کا نام لیے بغیر ہی اٹھ کھڑا ہوا, اور وہ اتنا کریم کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد آگے اپنا رزق بند نہیں کرتا, پھر اس کے لیے کھانا تیار کر کے پیش کرتا ہے. روزی کس کی کھا رہا ہے؟ اللہ. لیکن یہ کتنا غافل, یہ کتنا غافل کہ پھر روٹی کا لقمہ توڑتا ہے پھر بھی اس کا نام نہیں لیتا. لیکن وہ پھر بھی اس کی روزی بند نہیں کرتا, یہ کھا پی کے اپنے کام کو چلا جاتا ہے. اور دوپہر کے وقت جب تھک ہار کے لیٹتا ہے تھوڑا سستانے کے لیے, وہ زور کے ٹائم پھر اپنے گھر سے بلاتا ہے چلو ابھی آ جا میرے سامنے جھک جا. یہ پھر غفلت میں اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے ابھی آ جا میرے سامنے. جب یہ شام کو گھر لوٹ رہا ہوتا ہے تھکا رہا, وہ کہتا ہے جاتے جاتے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا. وہ پھر نہیں جاتا, سونے سے قبل وہ عشاء کو پھر بلاتا ہے. یوں گزرتے گزرتے سالہ سال گزر گئے, وہ بلا رہا ہے اور یہ نہیں جا رہا, حتیٰ کہ زندگی کا نصف سے زیادہ عرصہ گزر گیا, صدی گزر گئی, 50 سال 100 سال کے قریب ہو گیا. وہ بلاتا رہا, یہ نہیں جاتا رہا. وہ آج اعلان کرتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے غفلت میں زندگی گزارنے والے انسان, تو نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی ہے, لیکن میں آج بھی تجھ سے روٹھا نہیں ہوں. جب بھی میرے سامنے آ جا, اپنی پچھلی زندگی پہ توبہ کر لے, 4 آنسو میرے سامنے آ کے بہا لے, میں اللہ تیرے ساری کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا. ہے کوئی اتنا بڑا مہربان؟ کوئی. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے سامنے آ کے 2 آنسو تو بہا کے دیکھ, میرے لطف و کرم کو آزما کر کے تو دیکھنا کس طرح میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. بلکہ معاف ہی نہیں کروں گا. اللہ فرماتے ہیں من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس گناہ پر تو توبہ کرتا جائے گا میں اس گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کرتا جاؤں گا. ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے, اسی کا کھاتا ہے,
اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ بلاتا ہے تو یہ نہیں جاتا، وہ کہتا ہے ساری دن کی غیر حاضریاں معاف کر دوں گا، توبہ کر کے چل دوسرے دن قضا پڑھ لے میں پھر معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، رب کی بلانے پر کبھی رب کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ انسان ناشکرا ہے کوئی بڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان خود اس پر گواہ ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے، اس کے کردار بتا رہا ہے کہ یہ میرا ناشکرا ہے، اس کے طور طریقے بتا رہے ہیں کہ یہ میرا ناشکرا ہے۔ اس کا ایک ایک عمل صبح اس کا صبح کا اٹھنا میری ناشکری، اس کا رات کو غفلت میں سونا میری ناشکری، اس کا دن سارا غفلت میں گزارنا میری ناشکری، پوری رات غافل بن کے سونا میری ناشکری، کبھی میرا تذکرہ بھی نہیں کرتا، میرے نام بھی نہیں لیتا، کسی محفل میں میرا ذکر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے میری بڑائی کو بیان نہیں کرتا، تنہائی میں میری تسبیح نہیں کرتا۔ ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید، بڑا ناشکرا ہے، بڑا غافل ہے۔ گھوڑے کو مالک نے ٹاپ ماری، بھاگتا بھاگتا دشمن کی صفوں میں جا گھسا، اس کو میں نے آواز دی کہ اٹھ کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، یہ اس بات کے لیے بھی تیار نہ ہوا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ کیوں اتنا غافل ہے، یہ کیوں میرے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، یہ کیوں میرا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت پھنس گیا ہے، شدید طور پر مال کی محبت میں پھنس چکا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت بس چکی ہے، اور جس دن میں دنیا کی محبت جس دل میں بس جائے رب اس دل سے نکل جاتا ہے۔ میری یاد نکل گئی اس کے دل سے، یہ مجھے یاد کرنا اس نے بھلا دیا ہے، روزی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے لیکن رازق کو اس نے بھلا دیا ہے، رازق کو بھلا کر روزی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور دوڑتے دوڑتے تھک چکا ہے لیکن خیال نہیں آیا کبھی اللہ کریم جو میرا رازق ہے اس کی طرف توجہ کر لوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بہت سخت گرفتار ہو گیا، دنیا کی محبت میں ایسا پھنس چکا ہے کہ دنیا بنانے والے رب کو بھول چکا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، یہ انسان جانتا نہیں اس دن کو یاد کیوں نہیں کرتا، اس دن سے کیوں غفلت میں ہے۔ اذا بعثر ما في القبور، جب اکھیڑ دیا جائے گا جو قبروں میں ہے۔ یہ دنیا کمانے کی خاطر رب کو بھلا دیا اور یہ نہیں سوچتا کہ اس دنیا سے میں نے جانا ہے اور پھر قبر میں جانا ہے، پھر قبر سے نکلنا بھی ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر چلا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ دنیا سے کبھی کوئی ساتھ لے کر گئے؟ کفن کو کوئی جیب نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، لاکھوں کے مالک، اربوں کے مالک اور ساری کائنات کے خزانے، وہ یوں سمجھتے تھے کہ جیسے ہم چاہیں ہمارے پاس ہی، سب ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ روے ماں سکندر دی اکھے بوڑ گیوں تو بیڑے نو، وچ قبر دے لا کے ڈیرے چھوڑ گیوں تو بیڑے نو، قرآن وچوں آواز آوے مائی چھوڑ دے جھگڑے جھیڑے نو، اتھے لکھاں سکندر پے تو سدے سے سکندر کیڑے نو۔ یہاں کوئی ایک سکندر تو نہیں، یہاں تو لاکھوں سکندر ہے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ جانتا نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اس کو کھیڑ دیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا اہل التراب
یا اہل الوحشہ یا اہل الغربہ، اے مٹی والو، مٹی کے نیچے سونے والو، مٹی پر پڑے ہو، مٹی کے نیچے پڑے ہو۔ کل تو تمہارے بدن پر مٹی کا ایک ذرہ لگ جاتا تھا، اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک صاف نہ کر لیتے تھے، آج کیوں مٹی کے نیچے سوئے پڑے ہو؟ یا اہل الوحشہ، اے وحشت اور تنہائی والو، کل تو بھرے گھر کے اندر اکیلا سوتے ہوئے ڈرتے تھے، آج چھوٹی سی قبر میں کیوں چپ کر کے سو گئے ہو؟ یا اہل الغربہ، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافرو، دنیا والے سفر پہ جاتے ہیں، گھر والے امید میں ہوتے ہیں 10 سال بعد آ جائے گا، تم تو اس سفر پر روانہ ہو گئے ہو، پچھلوں نے واپسی کی امیدیں توڑ دی ہیں۔ پھر فرمانے لگے اما الدور فقد سکنت، اما الاموال فقد قسمت، اما الازواج فقد نقحت۔ میں علی تمہیں بتاؤں تمہارے دنیا سے آنے کے بعد دنیا کے حالات کیا بنے؟ وہ گھر جو تم نے بنائے تھے ان گھروں پہ اوروں نے قبضہ کر لیا، جو مال پیسہ تم نے جمع کیا تھا لوگوں نے آپس میں بانٹ لیا، وہ بیوی جو تیری منکوہا تھی اس نے اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہوا، کچھ قبر کے حالات تو بتاؤ، قبر کے اندر کیا بیت رہی ہے تمہارے ساتھ؟ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو زن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی۔ اے میرے دوستو، اگر یہ قبر والے اٹھ کر کے مجھے جواب دے سکتے ہوتے، پتہ انہوں نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے رشتوں کے تذکرے، ان خیر الزاد التقوی، قبر کے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر کام آتا ہے اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب قبریں اکھڑ جائیں گی اور تجھے اٹھ کر کے رب کے سامنے جانا ہوگا، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، سور جب پھونکا جائے گا تو نے قبر سے اٹھ کے محشر کے میدان کی طرف جانا ہوگا۔ وحصل ما فی الصدور، اس وقت سینے کے راز بھی کھول دیے جائیں گے۔ یہ اوپر سے میں بیان کر رہا ہوں، بظاہر تو بڑا اچھا بیان کر، لیکن دل میں کیا ہے اللہ کی رضا ہے کچھ اور ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ وحصل ما فی الصدور، اس دن سینہ کھولا جائے گا، دل کی نیت سامنے کر دی جائے گی، اس دل کے اندر کتنا اخلاص تھا، کتنا میری رضا کے لیے کام کیا کرتا تھا، کتنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتا تھا، بس سینہ کھول دیا جائے گا۔ اس سینے دل کے اندر میری ذات کی محبت کتنی تھی، میری ذات پر توکل اور بھروسہ کتنا تھا، میری ذات پر امید کتنی تھی، میری ذات کا خوف کتنا تھا، میری ذات کے لیے اخلاص کتنا تھا، یہ سب سینے اور دل کے اعمال ہیں۔ فرمایا وحصل ما فی الصدور، سینہ کھول دیا جائے گا، ایک ایک تیری چیز کو ٹٹولا جائے گا۔ اس دل کے اندر میری ذات پر یقین کتنا تھا، غیروں پر یقین کتنا تھا، اخلاص کتنا تھا، ریاکاری کتنی تھی، میری محبت کتنی تھی، غیر اللہ کی محبت کتنی تھی، جو جو تیرے سینے کے اندر ہوگا اس دن کھول کر اس کو بھی ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اور تو اس دن اپنی کوئی بات چھپا نہیں پائے گا، تیری ایک ایک بات سے تیرا اللہ واقف ہوگا۔ ان ربهم بہم یومئذ لخبیر، خبیر کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ تیری ایک ایک بات سے باخبر ہے، خبیر سے کوئی بات بندہ چھپا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سنبھلنے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے جاتے ہیں، والموریات قدحا، ان کی قسم جو چنگاریاں اڑاتے جاتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر صبح صبح حملہ آور ہو جاتے ہیں،
فاثرن به نقا، پس گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پس لشکر میں جم گھٹے میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے۔ وانه علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے۔ وانه لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا پس وہ جانتا نہیں جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس دن خبر رکھنے والا ہوگا۔